اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے اسلامی سوسائٹی میں ماں کا کردار۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، اور جب وہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تیری جنت اور جہنم ہے، یعنی ان کی رضا تیری جنت ہے اور ان کی ناراضگی تیری جہنم ہے۔ ابی بکرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ چاہے تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے سوائے والدین کی نافرمانی کے، اور وہ اس کے مرتکب کے لیے مرنے سے پہلے سزا میں عجلت کر دیتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طواف کے دوران ایک شخص کو بہت بری طرح روتے پایا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ 25 سال سے اسی طرح روتا ہوں، کیونکہ جب خانہ خدا کے قریب جاتا ہوں کعبہ سے آواز آتی ہے، ملعون دور ہو جا، میرے قریب نہ آ۔ آپ نے پوچھا، مگر اس کا کوئی سبب؟ اس نے کہا، میں نے غصہ میں اپنی ماں کو تندور میں اٹھا کر پھینک دیا تھا، اس دن سے 25 سال ہو گئے روتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ دوڑو، اپنی ماں کے قدموں پر سر رکھ کر معافی مانگو، تمہارے سب حج بھی قبول ہو جائیں گے اور نمازیں بھی، اور اگر وہ راضی ہو گئی تو خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا سب گناہوں کو جس قدر دل چاہے معاف فرما دیتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کا مرنے سے قبل دنیا میں بھی وبال پہنچتا ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار ہو گئے، لیکن جان نہ نکلتی تھی، زبان بند تھی، کلمہ بھی نہ پڑھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کلمہ کی تلقین کی، لیکن زبان سے کلمہ ادا نہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا، کیا ان کے والدین میں سے کوئی حیات ہیں؟ پتہ چلا کہ بوڑھی ماں ہیں اور سخت ناراض ہیں اور معاف کرنے پر راضی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لکڑیاں لا کر علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر کے نیچے آگ جلانے کو کہا۔ بڑھیا بے چین ہو گئی اور کہا، کیا کرتے ہو؟ فرمایا، تیرے بیٹے کو جلاتا ہوں، کیونکہ اللہ کا عذاب اس سے بھی سخت اور جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ تیز ہے، اگر تو اس سے بچانا چاہتی ہے تو معاف کر دے۔ بڑھیا نے جیسے ہی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کیا، ان کی زبان کھل گئی، کلمہ پڑھا اور جان دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت زیادہ احسان جتانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا اور شراب کا عادی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح دوسرے مذاہب میں بھی ماں کے نافرمان کے بارے میں سزا اور وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 32-33 میں ماں کے نافرمان کے بارے میں زبردست یعنی جبار، بد نصیب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسلام میں ماں کے نافرمان کے بارے میں حدیث ملاحظہ ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاک آلود ہوئی اس شخص کی ناک، پھر خاک آلود ہوئی اس شخص کی ناک، پھر خاک آلود ہوئی اس شخص کی ناک جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنا۔ تو مشرک والدین سے سلوک کے بارے میں، والدہ یا والدین اگر مشرک ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور ہم نے آدمی کو تاکید کی، اپنے ماں باپ سے بلائی کی، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے تو تو ان کی بات نہ مان۔ در منصور میں ایک حدیث حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کے بارے میں ہے۔
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ جب میں مسلمان ہو گیا میری والدہ نے کہا سعد یہ تو نے کیا کیا؟ تو اس دین کو چھوڑ دے ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں گی اور ہمیشہ یہ چیز تیرے لیے تان کا باعث ہوگی۔ لوگ تجھ کو اپنی ماں کا قاتل سمجھیں گے۔ میں نے اس سے کہا ایسا نہ کرو میں یہ دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے ایک دن اور ایک رات کچھ نہ کھایا۔ دوسرا دن بھی اس حال میں گزر گیا تو میں نے کہا اگر تمہاری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں تب بھی میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ جب اس نے یہ پختگی دیکھی تو کھانا پینا شروع کر دیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے لیکن اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالے تو اس بات کو ہرگز نہ مان۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہا، پھر فکر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے ماں اگر مشرک ہو تب بھی صلہ رحمی کرو۔ حضرت اسماء بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ عہد رسالت میں میری والدہ شرک کی حالت میں میرے پاس آئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کرتے ہوئے عرض کیا میری والدہ کسی کام سے میرے پاس آئی ہیں، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو۔ ماں کی فرما برداری کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں اور آخرت میں 2 گنا اجر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنت میں اپنا ہم نشین دیکھنے کا شوق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا فلاں شہر میں فلاں قصاب تمہارا ہم نشین ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، سارا ماجرا دیکھنے کے باوجود اس میں کوئی ایسی بات نظر نہ آئی بلکہ الٹا وہ گوشت میں ہیرا پھیری کر رہا تھا، تول میں گڑبڑ کر رہا تھا۔ شام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے مہمان ہوئے، دیکھا کہ گوشت کا بہترین حصہ اس نے خود پکا کر انتہائی ضعیف والدہ کو خود اپنے ہاتھوں سے شوربہ بنا کر پلایا اور والدہ نے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نشین بننے کی دعا دی۔ اسی طرح حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت باجزید مستعمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ مقام ماں کی دعا سے ملا جس کے سرہانے وہ ساری رات پانی لیے کھڑے رہے اور نیند خراب ہونے کے خیال سے جگایا تک نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رضائی الہی کے لیے اپنے والدین کی اطاعت میں صبح کی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اگر ان میں سے ایک موجود ہو تو ایک دروازہ، اور جس آدمی نے اپنے والدین کے بارے میں خدا کی نافرمانی کی تو اس کے لیے نار جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اگر ان میں سے ایک موجود ہو تو ایک دروازہ۔ ایک آدمی نے کہا اگرچہ وہ ظلم کریں تو فرمایا ہاں اگرچہ والدین اس پر ظلم کریں، 3 بار یہ فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نیک بچہ اپنے والدین کی طرف شفقت بری نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نگاہ کے بدلے ایک مقبول حج لکھ دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اگرچہ وہ روز 100 بار دیکھے؟ فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اور پاکیزہ ہے۔ اس کے علاوہ والدین کی فرما برداری میں وہ طویل حدیث بھی ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ غار والے 3 دوست پتھر گرنے سے غار میں بند ہوئے اور نیکیاں یاد کرنے پر خلاصی ہوئی، ان میں سے ایک نیکی والدین سے نیکی تھی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سید التابعین کا لقب اسی لیے ملا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ان سے ملے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرے کہ والدہ ضعیفہ تھیں، ان کی خدمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا کر بھی ملاقات یا حاضری تو نہ ہو سکی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اعلیٰ مقام ضرور حاصل کر لیا۔ تمام زندگی ماں کی فرما برداری اور حسن سلوک بھی ماں کے احسانوں کا بدلہ نہیں ہو سکتے، صرف ایک صورت میں کہ وہ کسی کا غلام ہو تو خرید کر آزاد کرا دیں، جیسا کہ مسلم کی ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کے لیے یہ حکم ہے جبکہ والدہ کا حق اس سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک موقع پر طویل سفر درپیش تھا، میں اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر تپتے پتھروں پر چلا ہوں، وہ پتھر اتنے گرم تھے کہ اگر ان پر گوشت رکھ دیا جاتا تو کباب ہو جاتا، اس طرح میں اپنی ماں کے حق سے بری ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تیری پیدائش پر تیری ماں نے جو صدمے اٹھائے تیرا عمل اس کے ایک حصے کے برابر میں نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جن کی ماں یا ان کے بچپن میں مر گئی یا تلاش روزگار یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ماں کی خدمت نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع رکھے ہیں کہ وہ ماں کے مرنے کے بعد بھی حسن سلوک کر سکتے ہیں اور ان کے لیے ذریعہ مغفرت ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ زندگی میں اس کا کوئی نیک ارادہ، وعدہ یا قرض ہو تو وہ اسے پورا کریں۔ قرض تو اس وقت تک معاف نہ ہوگا جب تک مرنے والے کی طرف سے ادا نہ کیا جائے۔ اسی طرح ان کی طرف سے حج و عمرہ یعنی حج بدل ہو سکتا ہے، ان کے لیے استغفار کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو اسید بن مالک بن ربیعہ سعدی بیان کرتے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ بنی سلمہ قبیلہ کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد کوئی ایسی نیکی ہے کہ میں ان کے ساتھ کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا مانگنا اور ان کے حق میں مغفرت طلب کرنا اور ان کی وفات کے بعد ان کے وعدوں کا پورا کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کے دوستوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ماں مر جائے تو ماں کی بہن کی خدمت کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک کبیرہ گناہ کیا ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا تیری کوئی خالہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو۔ اسی طرح ماں کی سہیلیوں کی تکریم بھی فرض ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب بھی ماں کو پہنچتا ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں جعرانہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت تقسیم کرتے دیکھا، اتنے میں ایک عورت آئی اور نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ زندگی میں فرما برداری کی طرح مرنے کے بعد فرما برداری یہ ہے کہ ان کو برا بلا نہ کہے، ان کا قرض ادا کرے ورنہ نافرمانوں میں گنا جائے گا۔ اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو شخص والدین کی زندگی میں نافرمان ہو پھر مرنے کے بعد ان کے لیے استغفار کرے، ان کے ذمہ قرض ہو تو بخوشی ادا کر دے اور ان کو برا بلا نہ کہے تو وہ فرما برداروں میں سے ہوگا۔ اور جو شخص والدین کی زندگی میں فرما بردار تھا لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کو برا بلا کہتا ہے، ان کا قرض بھی ادا نہیں کرتا اور ان کے لیے استغفار بھی نہیں کرتا، وہ نافرمانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ماں کی دعا بد دعا دونوں کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ماؤں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی گھڑی مقبولیت کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ماں کی بد دعا کے وقت کان بند کر لیتا ہوں، لیکن کوئی گھڑی مقبولیت کی ہوتی ہے۔ کشاف کے مصنف علامہ زمخشری خوارزمی کہتے ہیں کہ میرے پاؤں میری ماں کی بد دعا سے ٹوٹے تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ مشہور ہیں، وہ کوہ طور پر جا کر اللہ سے کلام فرماتے تھے اور مقام بشریت کی وجہ سے تعظیم الہی میں کوئی اونچ نیچ بھی ہو جاتی تھی۔ جب ان کی والدہ فوت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اب کلام میں احتیاط برتا کرو کہ جب تم مجھ سے کلام کرتے تھے تمہاری ماں پیچھے تمہارے لیے دعا کرتی تھی اور مجھ کو اس کے سفید بالوں کا بڑا پاس تھا۔ ماں کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر اس کی پہلے خاوند سے کوئی اولاد ہے تو مفلسی یا غربت میں تنہا چھوڑ دے اور اپنے خاوند کی اجازت سے ان کی خبر گیری کرے، اور اگر وہ غریب ہیں
تو روپے پیسے مدد کرے اور مصیبت میں تنہا نہ چھوڑے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اولاد ابو سلمہ پر خرچ کروں تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ جبکہ میں ان کو چھوڑ نہیں سکتی، اس لیے کہ میرے لڑکے ہیں اور روزی کی تلاش میں دائیں بائیں سرگرداں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تجھے ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے ثواب ہوگا۔ غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سوسائٹی میں ماں کو وہ بلند مقام، وہ رتبہ عطا کیا جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت اور فرما برداری کو جہاد سے افضل قرار دیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے، اور جن کی مائیں فوت ہو گئی ہیں اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔